نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا آتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ان کے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا، تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن، انسان، پرندوں کا لشکر جمع کیے گئے جو پورے ضبط میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب یہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈال لیں اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ میں نے سورۃ نمل جس کا قرآن حکیم میں 27 نمبر ہے یعنی 27، اور اس کی میں نے 16، 17 اور 18 نمبر آیات کی تلاوت کی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا، وہ بھی بادشاہ تھے، یہ بھی بادشاہ بن گئے، اور اس طرح جو بادشاہی تھی وہ ان تک منتقل ہو گئی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جن، انسان اور پرندے اور ہوا بھی ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، وہ جہاں کہیں بھی چاہتے جاتے آتے ہوا ان کا تحت اٹھا لے جاتی اور وہ اس پر بیٹھ کر ادھر ادھر اپنے علاقے میں دیکھتے رہتے یا سیر کرتے۔ ایک دن وہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو چیونٹی کی جو سردار تھی اس نے کہا کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے تم پاؤں کے نیچے نہ آ جانا۔ چنانچہ وہ جو چیونٹیاں تھیں انہوں نے یہ بات سن لی۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ چیونٹی جس کی آواز عام انسان تو خیر محسوس ہی نہیں کر سکتا، وہ بہت اعلیٰ قسم کے جو موجودہ یا جدید آلات ہوں تو شاید اس کی کوئی بات سمجھ میں آئے یا آدمی سن لے کہ چیونٹی بات کر رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ جانے کتنے فاصلے تھے، وہ فرلانگ تھا یا 2 فرلانگ تھا یا 3 فرلانگ تھا، اس سے چیونٹی کی بات سنی اور وہ مسکرا دیے۔ دوسرا یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کی بات سنی اور چیونٹی نے بھی بات کی۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ چیونٹی نے بات کی اور سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ واد النمل جو ہے نا، اس کے 27 اعداد بنتے ہیں حروف اعداد کی ابجد کی روح سے یا علم الاعداد کی روح سے، اس کے 27 اعداد بنتے ہیں، اور نمبر کی جو صورت ہے اس کا 27 نمبر ہے، کیونکہ چیونٹی کا کروموسوم نمبر ہے نا وہ بھی 27 ہے، واد نمبر کے بھی 27 اعداد بنتے ہیں۔ اس جو صورت ہے سورت نمل، اس کی کل 93 آیات ہیں، اور اگر ہم نمل کے جو مرکب اعداد ہیں یعنی نون کے 50، میم کے 40، لام کے 30، ان کو جمع کریں تو وہ 120 بنیں گے۔ تو 93 اس کی آیات ہیں۔ 120 میں سے اگر ہم 93 کو نکال دیں تو جو باقی بچے گا وہ بچے گا 27، یعنی 27 سے یہ سورت شروع ہوئی، 27 نمبر سے شروع ہوئی اور 27 پہ ختم ہو گئی، یعنی چیونٹی کے ذکر سے شروع ہوئی اور چیونٹی کے ذکر پر ختم ہو گئی۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہا ہے کہ چیونٹی کا جو کروموسوم نمبر ہے وہ 27 ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بات کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔